بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے پاک پروردگار، وہ معاملات جن میں ہمارا اختیار نہیں، جہاں ہم بے بس ہیں، ان میں ہماری مدد فرما اور ہمیں اکیلا مت چھوڑ۔ میں نے کوششوں کو نصیب کے آگے ہارتے دیکھا ہے اور دعاؤں کو نصیب بدلتے دیکھا ہے۔ تقدیر بدل جائے گی، راتوں کو اٹھ کر خدا سے مانگو تو سہی۔ اللہ ضائع نہیں کرے گا تمہاری دعا اور تمہارا صبر، ذرا انتظار تو کرو۔ اخلاق بھی رزق کی طرح ہے، اس میں بھی کچھ لوگ امیر، کچھ غریب اور کچھ انتہا کے مفلس ہوتے ہیں۔ تم اس کے لیے اپنی نیند قربان کرو اور وہ تمہاری جھولی نہ بھرے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں بہتری سے پہلے دیر کرتا ہوں اور انہی کو آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کرتا ہوں۔ کوئی بھی آیت آپ کے سامنے یوں ہی نہیں آتی، وہ آپ کے لیے ہی ہوتی ہے، تو آیتوں کو بس یوں ہی پڑھ کر سن کر نہ گزار دیا کریں۔ آپ کے سامنے وہی لایا جاتا ہے جو آپ کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ ان کو آزماتا ہے جن کو قریب لانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، وہ تمہاری من پسند چیز کو تم تک لے آئے گا مقرر وقت پر اور تم حیران ہو جاؤ گے۔ میں کیوں ہوں مایوس؟ میرے پاس تو وہ خدا ہے جس کے اشارے پہ پہاڑ پگھل سکتا ہے اور موم پتھر بن سکتا ہے۔ اللہ پاک سے لگائی ہوئی امیدیں سکون دیتی ہے۔ اداس دلوں کی دوا موجود ہے اللہ کے ذکر میں، اور اللہ کہتا ہے، تو مجھ سے مانگ، میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو خوش ہو جائے گا۔ اپنی زندگی اللہ کو راضی کرنے میں گزارو تاکہ دونوں جہاں میں تمہارے لیے آسانی ہو۔ اور مجھے سکون اس بات کا ہے کہ میرا اللہ ہمیشہ میرے ساتھ ہے۔ کہیں خوف ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور کہیں اطمینان ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ دیکھنا، اللہ تمہاری ایسے مدد کرے گا کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ فجر پڑھ کے الگ ہی سکون محسوس ہوتا ہے، جیسے اللہ آپ کی بات غور سے سن رہا ہو۔ یہ جو فجر کے وقت خاموشی اور سکون ہوتا ہے، یہ دنیا کی کسی دولت سے نہیں مل سکتا۔ وقت فجر تمہاری آنکھ خود بخود کھلنے لگے تو سمجھ لو اللہ کو تمہارا نماز پڑھنا پسند آ رہا ہے۔ جب معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہو تو اللہ اور معاملے کے درمیان سے نکل جایا کرو۔ اللہ سے تنہائی میں سرگوشی کیجیے، دل تو کیا روح پر بھی اثر پڑے گا۔ امتحان لے گا جب وہ تو احترام کرنا اس کے حکم کا، مقدر تب تک ہرا نہیں سکتا جب تک یقین نہیں ڈگمگائے گا۔ منزل سب کی اللہ ہے، محبت، غم، آزمائش یہ تو بس سفر کا حصہ ہیں۔ وہ احساس بہت ہی الگ ہوتا ہے جب اللہ کی محبت کو محسوس کرتے ہوئے زبان خاموش ہو مگر آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جائیں۔ جو فیصلہ میرا رب کرتا ہے عرش سے فرش تک وہی بہترین ہے، اور پھر جسے اللہ اپنی محبت میں مبتلا کر لے اسے پھر دنیا کی کسی چیز کی طلب نہیں رہتی۔ یا اللہ میرے ساتھ رہنا، بے شک میں اس کا مستحق نہ بھی ہوا، پھر بھی آمین۔ وہ اگر چاہے تو اپنے گنہگار بندے کو بھی اپنی تلاش کی طلب لگا دے۔ کچھ راستوں کی حقیقت اللہ ہمیں اس لیے دکھاتا ہے تاکہ ہم نقصان سے پہلے واپس مڑ سکیں۔
عارضی حسرتوں میں ڈوب کر خدا کو کھو بیٹھے تھے ہم، ان نادانیوں کے بعد ہی سہی ہمیں خدا یاد آیا تو سہی۔ لوگ ہاتھ سے تو چھین سکتے ہیں، نصیب سے نہیں۔ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست کر لیں، وہ آپ کے سارے معاملات درست کر دے گا۔ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے لوگوں کی سازشوں سے فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کے انصاف کی لاٹھی بے آواز ہے، اور بے شک اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ کی پکڑ انسان کی اکڑ ایک جھٹکے میں نکال دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں سے انتقام مت لیا کرو، خراب پھل خود ہی درختوں سے گر جایا کرتے ہیں۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو میرا رب رستہ بنائے گا۔